میں ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਮਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਵਨ ਬੱਚੋ ਉਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਲਾੜ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਨਾਣ ਹੀ ਦਿਸਣੀ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦਿਓ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜੇਠ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। میری چھوٹی بہن مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے، میں اکیلا ہوں، پھر اللہ نے کرم کیا 7 سال بعد اب ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی، ان کی کرنا چھڑ منڈے سے چوک کے کھڑا ہے، کس نے چھڑا ہمیشہ یاد رکھیے، سب سونا لگے اور باتیں ہوتی ہیں۔ اپنے بڑوں کو نہ بھولو، تم بڑے بڑے کوڑے معاملے پی جاؤ۔ میں مثال گفتگو ختم کہتا تقریباً حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، یہ تاریخ اسلام کی اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے 72 لاڈلے ذبح کر دیے گئے۔ امام زین العابدین وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 ایک کر کے زمین میں گرتے دیکھے۔ امام زین العابدین اس شخصیت کا نام جن کی آنکھوں کے سامنے 72 شہید کیے گئے۔ یہ مکان ابھی بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے تھے۔ میدان مکان آئے بھی زیارت ہوتی ہے، دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اسی مکان میں تھے، ایک یزیدی سپاہی آ گیا، اس نے آ کے آپ سے پناہ مانگی، آپ نے دے دی۔ 3 دن 3 راتیں رہا، جب جانے لگا تو لکھا ہے امام صاحب نے اس کو کثیر پیسے بھی دیے جاتے ہوئے، لکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آئے اور آگے کرتے ہیں لگتا ہے تجھے میں پہچانے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوا اس کا حضور جی پہچان لیں گے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل ان کا نہ رکھ دے۔ کمال جواب دیا آپ نے، فرمایا آپ نے آگے سے کمال جواب، آپ نے فرمایا سنو جب تم نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا، میں تب صرف یہ پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ ہم پترے تو بحث کی مانگے ہیں، ہم امام حسین کی مانگے ہیں، ہم مولا مشکل کشا کی مانگے ہیں، کام بھی 2 والی کریں۔ یہ جی اکثر کام کرتے کٹ چوٹیں لگتی رہتی ہیں، چوٹیں لیکن پتہ ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم میں مرحوم نے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار پہ نماز پڑھاتے ہوئے وار کیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت وہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ جو اس کا آلہ تھا نا وہ حضرت کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا تھا، اتنا شدید اور زوردار وار کیا اس نے، کاٹتی کاٹتی، اور اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا مشکل کشا کے لیے کہ اس نے اس آلے کو نا کئی بار گرم کر کے زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا مرتضیٰ آلے کی شدت سے بچ جائیں نہ شہادت ہو تو زہر سے شہادت ہو جائے، یہ گرفتار ہو گیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ لکھا ہے کہ آپ چارپائی پہ تھے، اور یاد رکھیے یہ وہ دور تھا جب ابھی ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، جب ابھی پیناڈول بروفن نہیں بنی تھی۔ تصور کریں مولا مرتضیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اتنا گہرا زخم، گرفتار ہوا، گرفتار کھڑا تھا،
مولا مرتضیٰ کے لیے پانی لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، آپ نے فرمایا پانی پہلے اس کو پلاؤ. اسی پر ہانا لڑی بیٹھے، اسی پہ ہانا لڑی بیٹھے، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. پانی لے جایا گیا، اس کے دل میں بغض تھا مولا علی کے لیے، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا، پانی نہ پینا، اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کچھ فرمانے لگے، اوے یہ کی نہ کر چھڑیا پانی پین تو، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر میں کروا لیتا. بدلی ہے، اپنے آپ میں بدلی ہے، اپنے مزاج بدلی، اپنے انداز بدلی، اپنے طریقے بدلی ہے. عمل والے پاس ہے. اور عالم چشتی صاحب نے کمال ہی لکھ دی. فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. ضرورت ہے پاکستان کے بدلیا جائے گا. پتر کسی نے نہیں یہ بدلنا، یہ تجھے تو نہیں بدلنا ہے. اللہ کے لیے گالی نہ دو، اللہ کے لیے غصہ نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کرو. حضرت جی اتنے جنوں چھیڑ کے دیکھو نا، سارے پڑے ہوئے ہیں اور دیکھ کے اس طرح لگتا ہے کہ یہ قوم جن میں پتہ نہیں کتنے وقت غصے کی گولیاں کھاتی ہے. بشمولے نہ بھی نہ بھی پڑے جنوں اصلہ ہو جائے کوئی جنوں اصلہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ مدینہ پاک کی نا گلی میں گشت فرما رہے تھے، آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ کا پاؤں فقیر کے پاؤں پہ آ گیا. وہ اندھا تھا، اب اس کو نہیں پتا کہ حضرت عمر کا پاؤں آیا. وہ کہتا ہے اوے انا ہے، عمارت کر کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی، باقی انا میں کوئی نہیں ہے. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، نہیں آیا، پھر بلایا، پھر نہیں آیا، پھر بلایا، پھر نہیں آیا. آپ اٹھ کے گئے، وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا. آپ نے فرمایا تجھے میری آواز سنی؟ میں نے کہا سنی. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور کہتا حضور تڑی نرمی نے میں نے خراب کر چھڑے. اتنے محبت والے لوگ تھے. ایسی پتہ نہیں کی ہو گئے، سانو پتہ نہیں کی ہو گئے. دین سیکھو، بدلو. جو غصہ کرنا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، جو محبت کرنی ہے تو یہ اللہ اخلاص لاؤ. آخری بات حضرت نے کہا ہے، وہ موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اخلاص لاؤ. سب سے لازم بات اخلاص، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے. اور بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ جو ولی بھی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا، جو اخلاص والا نہیں ہوگا وہ کبھی ولی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ بڑے بزرگ کے مرید تھے، جناب سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی تھی حضور کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. فرماتے بال بہت بڑے ہوئے تھے. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. ویسے تو تھے کوئی نہیں، بہرحال میں نائی کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. یا تو میں نے کہا چل میرے الویخ دے کو بال کاٹ. فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کا دھیان مجھ پہ پڑا. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا ظاہر بھائی تو دکاندار ہے، تیری دکان ہے تو تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، چل پھر اس طرح کرا نہیں میرے اللہ کے لیے کر. فرماتے دکان سے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے انتظار کریں بعد میں کاٹوں گا، اس سے پیسے نہیں ہیں پہلے اس کے کاٹیں. فرماتے نے اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیا. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے، اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. سبحان سبحان. اتنے تو بھاجی اسی پانی کا فلٹر لوا کے اتنے ایڈا وڈا لکھانے سمجھ گئے؟ اخلاص نہیں ہے.
آئی تو مسجد بھی ٹائلوں لواڑی اتنے بھی کہنے بھائی تختی لاؤ گے. آپ فرماتے ہیں وہ کاٹتا رہا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھنا نیچے نیت کر رہا تھا اگر کبھی اللہ وقت آیا اللہ نے مال دیا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائی. خلیفہ شہر میرا مرید ہوا, بڑے بڑے نام میرے مریدین میں شامل ہوئے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے پیسے دے دیے, میں نے ایک تھیلی بنائی, اس درہم ڈالے دینار ڈالے, اس کی دکان پہ آیا, بوڑھا ہو چکا. فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ آپ فرماتے آگے سے کہتے ہیں آپ جنید بغدادی. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے لے پھر بال کٹن کا بدلے. آپ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی بن گئے, آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے, آپ کو تو ابھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے اخلاص سکھاتے ہوئے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ مانگتے ہیں. ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حج کریں, ہم عمرے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہنا ہر سال عمرے تو جاتا. مجھے یاد ہے نیک بندے نے بڑی محنت کی, بڑا پا گیا, اس میں حج تک نہیں کیا, بڑی محنت کر کے نا وی آئی پی والا پیکج وہ 11-12 لاکھ کا جڑا ہو میرا 6-7 دن کا ہوتا ہے حج سے بھیجے. جب واپس آئے میں بھی مبارک دن وہ کچھ ان کا معاملہ اس طرح تھا کہ ان کے نیچے کوئی 4-5 بندہ کام کرتا تھا. وہ میں بھی گیا, وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے باہر. ظاہر جی بندے میں 70 سال لنگ گئے نے, سارے بہو جی کہتے ہیں, بہو صاحب بہو ہی کہتے ہیں. ظاہر پھر وہ جڑا آئے نا جی وہ آ گیا ہی کہ بہو جی آج جی مبارک ہوئے. میں بیٹھا تھا نہ ہو سکتا پہلی باری بول کر دے میری وجہ چپ کر دے. جڑا آئے انہیں آ کے کہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے, بہو جی آج دی مبارک ہوئے, بہو جی آج دی مبارک ہوئے, بہو جی آج دی مبارک ہوئے. اگر چلے گا پھٹ ہی گیا, انہیں میرا بھی کوئی خیال نہیں. ایڈی وڈی گال کٹ کے کہتا ہے وہ میں 12 لاکھ لایا تھی یہ بھی مینوں بہو ہی کہنا, حاجی صاحب نہیں کہنا. میں 12 لاکھ لایا تھی یہ بھی بہو جی کہنا, اس نے حاجی صاحب نہیں کہنا. اخلاص اخلاص فلٹر لواں گے بڑا جا کر کے لاواں گے. پہلے پتہ کیا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, کی بلا پتہ نہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال بچاؤ اپنی نیکی بچاؤ. انشاءاللہ پھر اللہ کبھی موقع لائے تو پھر کیونکہ ہم آتی ہیں ذرا روحانی ماحول. اللہ میں پھر بھی گھنٹہ پورا کر چھڑے, اللہ میرے کو تقریر نہیں سی ہونی کوئی بھی. ہمارا جو معاملہ نا ہمارا ہوتا ہے روحانی ماحول ہوا گئی. پھر پچھوں پھر میں نہیں بولتی میرے میرا یار بول رہا. جب ماحول نہ ہو تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کوشش میں نے پھر بھی بڑی کی ہے, اکھاں پہ چلیاں نے, شکر الحمدللہ. جی نور ایک بات تسی کہہ رہے ہیں جمعے تو بعد جڑا بچے تلاوت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہو گئے وقت اصل میں وہ میں بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھا نا تو میں نے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں نے حضرت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت کس حال میں دین کا بچہ ہے؟ میں کہا نہیں ہے کسی حال میں دین کا نہیں ہے. یہ جس نوجوان کے اصال ثواب کے پیارے ہیں وہ 32 سال میں انتقال, یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا, اور اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے اس کی عمر 8-9 سال ہوگی. اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر 6-7 سال ہوگی. ایک اور بیٹی ہے جس کی عمر 3-4 سال ہوگی. وہ کہتے جی میرے اپنے بھی 4 بچے ہیں. تو میں بڑا ڈر گیا. تو اس وقت کچھ عمر میری بھی اتنی تھی, اب 38 سال ہو گئی. میں اتنا ڈرا کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لوں کھلو جائے, ہمارے ڈر دے میرے لوں کھلو. تو میں نے خود کو سوال کیا, میں نے کہا مولوی سلیمان بڑے بڑے تو لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا, 10 ذرا اس 35 سالہ نوجوان کا دل
اپنی 3 سال کی دھی چھڑ کے جان تو کیتا ہونا وہ دل حضرت اپنے 4 بچے چھڑ کے جان تو کیتا ہونا دل میں کوئی ہاتھ نہیں کیا لیکن وہی فیصلہ بعد آ گیا میں ہے دسو سانو پوچھنا کہ نہیں میرے خیال میں پہلے کوئی واٹس ایپ پہ میسج آئے گا پہلے بھاجی کوئی ای میل آئی کہ 10 بجے پروگرام میں آ کے دیکھنا میں کہوں گا نہیں میرا نہیں پروگرام کسی نے پوچھنا سر بس سرکاری آرڈر آنا ختم سر اسی تو میاں صاحب کہتے ہیں نا فرماتے ہیں تجھے بڑے بہانے آتے جتنے نوجوان ہیں جتنے نوجوان ان سب کو نماز کی دعوت دو ایک ہی بہانہ سب کے پاس کیا بولا میرے کپڑے نہیں صاف انہوں نے کوڑا پا کے جانا کہنے کہ وہ نہیں بیٹھ گزر کیا جتنے یہ بڑے بیٹھے ہیں ان کو نماز کی دعوت دو سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے نہیں تھی مولوی لوگ تو ویلے ہو تھی تو پڑھو نماز اسی کاروباری لوگ نہیں ٹائم کرنا میاں صاحب کہتے ہیں بڑے تجھے بہانے آتے یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ سوچا ملک الموت کے لیے کون سا بہانہ سوچا اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں جو آتے سو کریے عذر بہانہ چلنا نہیں عذر بہانہ چلنا نہیں جو آتے سو کریے دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کانوں کول مریے یہاں سے حضرت کو بندہ اٹھ کے کہے نا میں نہیں ٹہنا یہ تو نہ بھی گل کر رہے ہیں بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا میاں مندے ہو سارے ٹہنا پھر تیاری کیوں نہیں اللہ پھر تیاری کیوں تیاری پانچ وقت دی قرآن پاک کو والدین دی دیکھو نا کہڑے کہڑے رونے ہوئی ہے انہیں بندے میں دل کا مسئلہ ہوئے تو چلو بندہ دل کے ڈاکٹر کو بھیجے انہیں تو دل بھی خراب ہے گردے بھی خراب ہے دماغ بھی خراب بیچارہ کلا ڈاکٹر کی کرے بس آخری گل ہے سارے بھائی مجھے اپنی زیارت کراؤ وہ والے پا کے جہاں کل امی ابو دو ہی ہیں یا دو چوک ہیں سارے چلے کرو ان میں وہ زیارت کراؤ ذرا بوڑی گولی ہے ذرا میں وہ زیارت کراؤ کہ جنہاں کل ہے نے روز رات انہوں نے لٹاں دبا کے سوتے وہ زیارت کراؤ جھوٹ نہ بولی مسجد چ بیٹھے تھے نہیں میں نے پہلے سوال کیا یا دونوں چ ایک والد صاحب ہے نا تھوڑا میں کیوں نہیں لو جی کتنے ذرا بندے ایک ٹوٹل کے لیے تھلے کر بھائی جڑے نہیں دماغے سر ہے نا میں نہ چھوڑا وہ غلطی ہو گئی جڑا نہیں دماغے کیوں بھی کہا جی غلطی ہو گئی کیوں نہیں دماغے یار وہ اٹھ کے کوئی وجہ دسو ہمیں کوئی ایک بندہ تو اٹھ کے دسو نہیں بھائی صاحب اے وجہ میں نہیں دماغ کوئی ایک اٹھ کے ایک وجہ دسو کوئی اٹھ کے ایک بندہ وجہ دسو جی اے وجہ میں تانے میں بندہ راجا یار جی تو تیری باری سے انہوں نے تیرے بڑے دبائے حضور جیرے دولے نہ ہوں پھر انہوں نے قرآن پڑھ کے ذکر پڑھ کے درود پڑھ کے سارے ثواب کرے بھائی تھی یہی ذمہ داری نا جی کہ جڑی انہوں نے خدمت کر دبایا کرو بندہ میں بار بار کہنا نہیں پیا یہ لبن کوئی نہیں ہے سائنس نے بڑی ترقی کر لی سارا کچھ ہی بننے ہیں لیکن پتر سائنس لتاں اتنے سیر تھلے کر لے ماں پیو کو کدی بھی نہیں بننے خدمت کر ٹھیک ہے پما لینا